دوستوں، مراٹھا راج ہندوستان پر ہندوؤں کی آخری بڑی سلطنت تھی۔ مراٹھوں سے پہلے ہندوستان پر مغلوں کا راج تھا، جنہوں نے کم و بیش ہندوستان پر 300 سالوں تک حکومت کی۔ مغل امپائر کے دوران 17ویں صدی تک تقریباً سارے بڑے عہدے ہندوؤں کے پاس آ چکے تھے، کیونکہ ہندوؤں کی آبادی وہاں پر بہت ہی زیادہ تھی۔ پیارے دوستوں، مغلوں نے غیر مسلم پر بہت ہی زیادہ ٹیکس لگا رکھی تھی، جس کی وجہ سے 15ویں صدی میں ہندوؤں نے مسلم پر بھکتی موومنٹ کا آغاز کر دیا، جو کہ بڑی تیزی کے ساتھ ہندوستان میں پھیلتی چلی گئی، اور ہندو دن بدن مسلمانوں اور خاص طور پر مسلمان حکمرانوں کے خلاف ہوتے چلے گئے، اور ہندوؤں کے لیے ایک اور سلطنت کا مطالبہ زور پکڑتا گیا، جس کی وجہ سے مراٹھوں نے مغلوں کے خلاف سر اٹھانا شروع کر دیا۔ مراٹھے اس وقت مغلوں کی وفادار ریاستوں کے راجاؤں کے لیے کام کیا کرتے تھے، لیکن ان سب بڑی ریاستوں کے بیچ میں ایک مراٹھا جنرل شیواجی ایک چھوٹی سی ریاست بنانے میں کامیاب ہو گئے، جس کی بقا کے لیے انہیں ارد گرد کی ریاستوں سے ایک طویل جنگ لڑنا پڑی۔ پیارے ویورز، شیواجی کی موت کے بعد ان کے بیٹے چھترپتی شیواجی مہاراج نے سن 1674 عیسوی میں باقاعدہ طور پر مراٹھا سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ شیواجی نے اپنی فتوحات کا آغاز 2000 فوجی اور 4 قلعوں سے کیا، اور اپنی پوری زندگی جنگوں میں گزارنے کے بعد جب شیواجی کی موت ہوئی تو ان کے پاس 300 قلعے اور 1 لاکھ کی فوج موجود تھی۔ شیواجی کی موت کے بعد مغل بادشاہ اورنگزیب نے 25 سال مراٹھوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے گزارے۔ اورنگزیب کے پاس ہندوستان کی خوفناک ترین فوج تھی، جس میں صرف پیدل فوجیوں کی تعداد 5 لاکھ تھی، لیکن چھترپتی کا بیٹا سمبھاجی بڑی چالاکی سے ان کا مقابلہ کرتا تھا۔ اس نے کئی سالوں تک اپنے سے کئی گنا بڑی مغل فوج کو سنبھالے رکھا۔ مغل جیسے ہی ان کے کسی قلعے کو فتح کرتے، مراٹھے پھر سے پچھلے قلعوں پر قبضہ کر لیتے اور وہاں اپنی فوجیں تعینات کر دیتے۔ اورنگزیب کی چھیڑی گئی جنگوں کے باعث 30 لاکھ ہندوستانی مارے گئے، لیکن اس کی موت کے بعد اس کے نالائق بیٹے آپس میں لڑ پڑے۔ اب مغلوں کے پاس مراٹھوں کو روکنے کے لیے کوئی خاص پلان نہیں تھا۔ پیارے دوستوں، مغلوں نے اس کے بعد شیواجی کے پوتے کو رہا کر دیا، جس کی وجہ سے مراٹھوں کی آپس میں جنگ شروع ہو گئی، جس میں شیواجی کے پوتے کو شکست ہوئی اور شاہو مہاراج جیت گیا۔ اور دوسری طرف مغل بھی اس وقت آپسی لڑائیوں میں مصروف تھے اور انہیں اس طرف دیکھنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ شاہو جی ایک بہت ہی اچھا لیڈر تھا، جس کے پاس ایک زبردست ویژن تھا۔ اس نے حکومت میں میرٹ کی بنیاد پر عہدے دیے، نہ کہ خاندان کی نام کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اس کی سلطنت بڑی تیزی سے پھیلی۔ اس کی حکومت میں چھترپتی کی پاور فوج کے جنرلز اور وزیر اعظم کو ٹرانسفر کر دی گئی، اور انہی میں سے ایک پیشوا باجی راؤ کی قیادت میں مراٹھوں نے مغلوں کو شکست سے دوچار کیا، جس کی وجہ سے مغلوں نے ایک بڑا حصہ مراٹھوں کو دے کر ان سے صلح کر لی۔ پیارے ویورز، شیواجی کی موت کے بعد چھترپتی صرف نام کا ہی رہ گیا تھا، جبکہ اصل طاقت پیشواؤں کے پاس ہوا کرتی تھی، اور آخرکار سن 1757 میں مراٹھوں نے دہلی کو بھی فتح کر لیا اور وہاں کے بادشاہ کو ایک کٹ پتلی کے طور پر استعمال کرنے لگے۔ اور اسی سال برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی بنگال پر اپنی حکومت جما لی۔ پیارے دوستو، اس وقت مراٹھا سلطنت کی طاقت اپنے عروج پر تھی۔ مراٹھوں میں پیشوا کی طاقت سلطنت کے ہر عہدے سے، حالانکہ چھترپتی کے عہدے سے بھی بڑی ہو چکی تھی، اور اسی دوران افغانستان کی دورانی سلطنت پھیلتے پھیلتے دہلی تک آ پہنچی، جس کے نتیجے میں مراٹھوں اور افغانیوں کے درمیان پانی پت کی تیسری جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں دونوں طرف شدید جانی نقصان ہوا اور لاکھوں بہترین فوجی مارے گئے۔ اگرچہ افغانی اس جنگ میں جیت رہے تھے، مگر نقصان اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ انہیں پیچھے ہٹ کر پنجاب کی طرف جانا پڑا، جہاں سے سکھوں نے انہیں ہرا کر ہندوستان سے ہی باہر نکال دیا۔ سن 1775 عیسوی میں مراٹھوں کو کمزور جانتے ہوئے انگریزوں نے مراٹھوں پر حملہ کر دیا، لیکن انگریزوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اب انگریزوں نے مراٹھوں کو چھوڑ کر باقی بچے ہندوستان کے حصوں کو فتح کر لیا، جس کے بعد مراٹھوں کے ساتھ ہونے والی دوسری جنگ میں مراٹھوں نے صلح کے بدلے انگریزوں کو سلطنت میں بہت کچھ دے دیا۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ سازشوں کے بعد آخرکار انگریزوں نے سن 1818 میں مراٹھوں کو مکمل شکست دے دی اور پورے ہندوستان پر ہی قبضہ کر لیا۔ پیارے دوستو، ہندوستان کی تاریخ میں مراٹھا سلطنت ایک شاندار میراث چھوڑ گئی،
عوام کے ساتھ اچھا سلوک اور مذہبی آزادی اس سلطنت کی وہ طاقت اور ستون تھی جنہوں نے ان کو لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھا۔ دوستو اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنے بھائی مہران گبول کو دیجیے اجازت۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل مہران گبول کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔